بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کی قومیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کو قتل کیا، ان بدبخت قوموں کے لیے جب انبیاء نے اللہ رب العزت کے حضور بددعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو خالق حقیقی نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو کہیں ان پر زمین پلٹ دی۔ اس کے برعکس جب اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے مبعوث فرمایا تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وادی طائف میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا، مگر آپ نے کبھی اپنی قوم کے لیے بددعا نہیں کی۔ مگر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 204 کے مطابق 7 ایسے بدبخت لوگ تھے جن کے لیے مجبوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر بددعا فرمائی۔ وہ 7 لوگ کون تھے، ان کا قصور کیا تھا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجی اٹھا کر لائے، اور معاذ اللہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اس نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنسی کے ہمارے اونٹ پھوٹ ہونے لگے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور وہ بوجھ آپ کے کندھوں سے اتار کر پھینک دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بددعا دی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو بددعائیں کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، خطبہ بن زیبہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، اور کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی اور ان کے نام لیے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے مقام پر کنویں پر پڑا ہوا دیکھا۔ ناظرین، جس سال لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا فرمائی، اس سال لوگوں میں سے 3 خطبہ، شیبہ اور ولید میدان بدر میں سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے کون لڑے گا۔ ان کی اس للکار پر مسلمانوں میں سے انصاری نوجوان ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر عتبہ کہنے لگا، کون ہو تم؟
انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ عتبہ کہنے لگا ہم تمہاری برابر کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوموں کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصاریوں کو واپس بلایا، تینوں کو صفوں میں کھڑا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے عبیدہ بن حارث، اے حمزہ بن عبد المطلب، اے علی بن ابی طالب۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان میں سے حضرت عبیدہ ابن حارث زیادہ عمر کے بوڑھے انسان تھے۔ ان کا مقابلہ اس عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی بار میں اس کو قتل کر دیا اور وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اسی طرح شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی بار میں ولید کا کام تمام کر دیا اور یوں ولید اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ عبیدہ ابن حارث اور قتبہ کے درمیان کچھ دیر تک لڑائی جاری رہی اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان دونوں کا کام تمام کر چکے تھے، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور عتبہ کو بھی انجام میں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، دو بھائیوں نے ابو جہل پر حملہ کیا جن کے نام معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ نیچے گرا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا، جو اس بددعا والی حدیث کے راوی ہے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، وہ آپ کے قیدی تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں، امیہ بن خلف بھاگے جا رہا ہے۔ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے وار کر کے اس امیہ بن خلف لعین کو جہنم رسید کر دیا اور وہ بھی اپنے انجام بد سے ہمکنار ہوا۔ اسی طرح باقی لوگ بھی میدان بدر میں قتل ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا کے اثر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی لاشوں کو میدان بدر میں کنویں کے قریب دیکھا اور یوں مجھے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا حق اور سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ابو بکر آفیشیل وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔